اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. پھر تیرے میرے رب نے قرآن مقدس نے دوجہ مقام اندر فرمایا قل فاتوا بعشر سور. یہی مضمون تیسرے مقام میں چاہیا وَإِذَا كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا ترجمہ یہی ہے لا بنسکی ہے مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا 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 تو جانے جانا. اپنے نبی کو جان کہتے ہو تو مل کے کہو تو جانے جانا جانے جانا تو جانے جانا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی. عرض کر رہے ہیں جس رات اچ قرآن آئے وہ رات قدر والی محسوس کرو. قرآن خود کسی قدر والی کتاب ہوئے گی. تورات صرف کتاب اللہ، زبور صرف کتاب اللہ، انجیل صرف کتاب اللہ، پر یہ قرآن کا وصف اور امتیازی شان ہے جو سے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن کلام اللہ بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات، تورات آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی، پر قیامت تک زمانہ بدلے گا، سوچ بدلے گی، تہذیب اور کلچر بدلتا رہے گا. پر قیامت تک 14 صدیاں پہلے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا، زمانہ بدلیا پر قرآن نہ بدلیا. فرمایا یہ بھی خاص شرف صرف قرآن نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتا ہوا. تیسری بات، تورات اللہ نے عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا. زبور عطا کر کے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا. انجیل عطا فرما کے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا. پر جس وقت قرآن آیا، یہ پھر قرآن پاک کی خاص عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بھی اس قرآن دی حفاظت بھی میرا ذمہ کرم تے ہوئے. اندازہ کرو جی دی حفاظت رب دے ذمہ کرم تے ہوئے. چلو میں مزید آپ دے سمجھان واسطے عرض کرنا ہوں. ہن تو بڑا جدید دور آ گیا ہے. اگر تیرا جب ماضی دا مطالعہ کریے تے ساڑھے بزرگ علماء بھی اگر کوئی کتاب لکھ دے سن کسی عنوان تے کتاب دے پہلے صفحے تے بیان کیتا ویندا سی جناب اگر کوئی کمی ہے، اگر صاحب مطالعہ شخص نو کوئی اس کتاب دا مطالعہ کر دے ہویا کوئی کمی ہو جائے تے سانو بذریعہ خط دس دیتا جائے، نئے ایڈیشن جو کمی دور ہو جائے گی. دوسرے صفحے تے کمپوزنگ والا اس گل دا اشارہ کردا ہے کوئی لفظی غلطی ہو گئی ہوئے تے برائے کرم ذرا سانو اطلاع دے سو اور دوبارہ اسی وہ غلطی ختم کر دیاں گے. ادھا مطلب کتاب لکھن والا بھی کہہ رہا ہے بھی شک دا امکان ہے، پر جدو قرآن آیا یہ بھی قرآن دی امتیازی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے تے ہی فرمایا رج کے پڑھ تے دھٹ نال پڑھ. کیوں؟
فرمایا کائنات وچ ایک ہی کتاب ہے لا ریب فی جڑی ہر شک تو پاک کتاب ہے. یہ بھی قرآن پاک دی خاص عظمت شان. مزید اگر پنجویں بات بیان کراں تے انہوں بھی سنو گے تو بڑا لطف آئے گا. تورات کا حافظ کوئی نہیں, زبور دا حافظ کوئی نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو, انجیل دا حافظ کوئی نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگر سمجھدار جوان توجہ فرمیسی, تورات کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو, زبور کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو, انجیل کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو. پر جس وقت قرآن آیا ہر شہر وچ حافظ, ہر گلی وچ حافظ. یار اتنا بھی ٹائم نہیں گزریا جتنا آپ تھکے ہوئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں بھائی یار گلی وچ قرآن دا حافظ, ہر شہر وچ قرآن دا حافظ, ہر محلے وچ قرآن دا حافظ. اگر تسی مزید اس اتنے بڑے جناب طلباء ہیں شاید انہاں کو تو 10-12 سال دا بچہ بھی قرآن دا حافظ مل جائے گا, پر پوری دنیا تینوں 10 سال دا ڈاکٹر نہیں ملے گا, 10 سال دا انجینئر نہیں ملے گا, 10 سال دا کوئی اور جناب کسی بھی جناب اسپیشلائز کرنے والا اور کسی بھی ایک موضوع تے تو اسپیشلسٹ نہیں ملے گا. پر ایک قرآن دی برکت اور عظمت ہے 10 سال دا حافظ قرآن مسلمان ویڑے چ نظر آ جائے. اور ایدہ بھی ایک سبب ہے. فرمایا جی میں کتابیں چو قرآن آلہ, نبیاں چو مصطفیٰ آلہ, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے 10 سال دے بچے دے سینے چ قرآن محفوظ کر کے قیامت تک زمانے نو یہ بات وضاحت نال سمجھا دیتی ہے. فرمایا جی میں نبیاں چو مصطفیٰ آلہ میں امتاں وچوں میرے نبی دی امت بھی سب تو آلہ امت ہو گئی ہے. اور شرف قرآن دی وجہ تو میسر آیا. اگر آپ جاگتے پے ہوتے میں 6ویں وجہ بھی امتیازی شانویت دسنا چاہ رہے ہیں جناب. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ کتنا ٹاڈا شخص ہے. آپ تو کسی بندے پوچھے جی قرآن دے اعجاز اور عظمت بیان کرو تے آپ نے ایک جواب دیتا, اور جواب اتنا لطیف ہے کہ آپ بھی بول پو گے. اور میں ذرا تو پنجابی ہے ٹھٹ نال سنے نا تو لطف زیادہ ویسی. فرمایا قیامت تک کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. بادشاہ بڑی بڑی گل ہے. فرمایا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. تے اگلی گل کی تھی فرمایا کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو. تے تیسری گل ذرا اس تو بھی خوبصورت ہے جوان آدمی بولنا. فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جدی شفا قرآن وچ نہ ہوے. یہ بھی صرف عظمت قرآن ہے اور ایک قرآن پاک دا خاص ہے. ورنہ اگر تسی ماضی دا مطالعہ کرو تے زمانے نے کوشش کیتی بھی اسی قرآن بدلیے, پر وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. ہلاکو خان بغداد تے حملہ کیتا. ساڈے بچے جڑے نے اس گل نو سننا, بغداد نو حملہ کیتا اور ساری بغداد دی لائبریری نے جلا چھوڑی. قرآن پاک دے نقصے جلائے گئے, سراخ بنائی گئی اور سمندر دی نظر کیتا گیا. اور اس ظالم دے دلے چے خیال اتر آیا کہ میں سارے قرآن جلا دیتے نے, نیا لکھا جائے گا, تحریف ہو جائے گی, تبدیلی ہو جائے گی. جائیں نے وہ سمندر دے اندر راک بنا کے قرآن پاک نو اور نظر کرنے لگا. تے ایسے سمندر دی دوسری طرف 11 سال دا مسکراندہ ہویا بچہ نظر آیا. جناب 11 سال دا مسکراندہ ہویا بچہ نظر آیا. تے ہلاکو خائی کو باری پوچھیا بھی تو کون ہے؟ بچے یہ نہیں آکھیا میں مولوی صاحب ہاں, میں قاری صاحب ہاں, میں شاہ صاحب ہاں, میں رانا صاحب ہاں, میں میاں صاحب ہاں. اس وقت دی گل ہے جس وقت قوم دیاں ماما ٹک ٹاکر سٹار نہیں سن. 10 سالہ بچے نے کیا حسین جواب دیتا. ظالم بادشاہ دیاں اکھاں پا کے ایک ہی گل کی تھی, سنو مدینے والے دا غلام ہاں. کیسی گل یار, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں. اچھا علاقو خا پھر اگلی گل کر دیتی. انہیں کہا اچھا تواڈے تے رون دے دینے, میں تواڈا قرآن جلایا, تانوں رونا چاہیے, قرآن بدل جائے گا, تحریف ہو جائے گی, نیا لکھا جائے گا, تبدیلی ہو جائے گی. 10 سالہ بچے ایک جواب دیتا. کاش اج دی قوم اس جواب دی لذت محسوس کرے اور میں خطیبانہ لہجے سناواں تے زیادہ لطف آئے گا. 10 سالہ بچے ظالم بادشاہ تک کے فرمایا اوے بڑیاں گلاں نہ کر, سن تو لائبریری چو قرآن کٹ کے جلا سکتا ہے, دس ہے جیڑا قرآن میرے سینے وچ ہے انہوں تیرا پیو کڈے گا. شانتا اللہ تعالی جناب نو سمجھائی نا. یہ عصمت والی کتاب ہے اور شان والی کتاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عظمت و شرافت اور رونق کا سبب قرآن ہے, اور قرآن اتنی عظمت والی کتاب. اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت, حامی سنت, ماہی بدعت,
فتاوی رضویہ چ حدیث شریف لے کے آئے زمین و آسمان دے بننے تو 1000 سال پہلے اللہ نے خود قرآن دی تلاوت فرمائی. اے میرے موضوع دی دوسری حدیث شریف ہے تے آپا غوث پاک دا صدقہ یارہ پورا کر لینی ہے جناب. انہیں ٹھیک ہے جناب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان دے بننے تو 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن دی تلاوت فرمائی. سورۃ طٰہٰ، سورہ یاسین. یقیناً میں سن رہا سا قاری صاحب بڑا اچھا قرآن پاک پڑھ دینے. یہ مطلب ہے اج دے اکاڑے دے قاری صاحب قرآن پڑھن تے سننے والے نو بڑی لذت آویندی ہے. اندازہ کر جدو میرا رب خود سورۃ طٰہٰ دی تلاوت فرما رہا ہوئے گا، محسوس کرنے والی گل ہے. سورہ یاسین دی تلاوت فرما رہا ہوئے گا. اس وقت فرشتے عرض کی تھی یا اللہ کے فرمایا قرآن ہے. یا اللہ کدے تے نازل کرے گا؟ فرمایا نبیاں دے سلطان یعنی آخری نبی تے نازل کراں گا. اجے زمین بنی نہیں. زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی. اب بھی آپ مسجد میں اس وقت اس حدیث کا لطف اور لذت محسوس کریں اگر آپ کا مزاج اجازت دے. اس وقت فرشتوں نے رب کے بارگاہ میں عرض کی یا اللہ لکھ مبارک اس نبی تے جس نبی تے قرآن نازل ہوئے گا، لکھ مبارک اس امت تے جڑی امت قرآن پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائے گی. شاباش جناب. اگر اجازت دیو تو پھر میں تانوں تیسری حدیث شریف سنام دارا دا رکھ داں. نبی علیہ الصلوۃ مفہوم حدیث سنا رہا ہاں. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کھولا وہ رب کے دسترخوان پہ آ گیا. جس نے قرآن کی تلاوت کی وہ رب کے دسترخوان پہ آ گیا. حضرت میں نے سحری کروائی تے کیا زبردست دسترخوان سی جناب. 4-5 قسم دے کھانے سن. یہ مطلب ہے کوئی میرے اللہ آ جائے تو میں دسترخوان تے اپنی اوقات دے مطابق بٹھاواں گا اور جناب کھانا وانا اچھا کر دیاں گا جیسے میرا مزاج ہے. تے قرآن تو رب دا دسترخوان ہے. اتھوں کی ملے گا؟ فرمایا چاہ شاتا نہیں لبنی ہے تو علم ملے گا، ہدایت ملے گی، برکت ملے گی، خیر ملے گی. ٹھیک ہے جناب. دائمی نجات ملے گی، عزت ملے گی. چلو پھر ایک حدیث شریف سن لو تو مزاج مزید اچھا ہو جائے گا. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا رب دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھو. تھام حضور رب دی رسی کی ہے. فرمایا قرآن ادا ایک سرا مخلوق کو لے ایک سرا خالق کو لے. مزید ایک حدیث شریف سن لو تو مزید جناب دا مزاج بن جائے تو پھر خیر صلی اللہ. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک اور موقع تے عظمت قرآن نو اس انداز وچ بیان کر دیتا. فرمائے عام کتاب نہیں، کس عزت والی شان والی کتاب ہے. کیا لطیف جملے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میری امت سب تو زیادہ دولت مند کون ہے؟ عرب تے 2 سپر پاور جنے، ایک دا نام عثمان غنی، ایک دا نام عبد الرحمن بن عوف. عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان بڑا دولت مند ہے، عبد الرحمن بڑا دولت مند ہے. کیا عظیم جواب جانے کا اناب تاجدار ختم نبوت فرمایا. فرمایا مراد تک نہ پہنچے حضور تساں ارشاد فرماؤ. فرمایا میری امت ذہن وچ رکھنا قیامت تک میری امت سب تو زیادہ دولت مند ہوئے جنہوں سب تو زیادہ قرآن یاد ہے. سب تو زیادہ شاباش سب تو زیادہ جناب کوئی نہیں. اگر 50,000 بھی ملے تو ساڈا مل 5 کروڑ بھی نہیں. صرف میں جناب دی مزاج واسطے عرض کرتا پیا ماں جس مولانا جس حافظ صاحب کے سینے میں قرآن ہے اس کا شرف یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ دولت مند ہوئے جے کو قرآن یاد ہے. اگر آپ اجازت دے ہوتے ایک حدیث اور سنا دینے ہیں جناب. بس تو اڑنا سیدھی سیدھی جی گل کر رہے ہیں نا سمجھا چڑی چاہیے. تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی نے سورہ کہف تیاں آخری 10 آیتاں یاد کی تیاں اللہ اسے دجال جیسے فتنے سے محفوظ رکھے گا. ایک قرآن دی برکت تو محسوس کرو نا. 10 آیتاں جائے حفظ کر جائے او دجال جیسے فتنے تو محفوظ ہو جائے گا. تے جس سینے سے پورا قرآن آ جائے میری عظمت دقی اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ بالکل مزید ڈیسنٹ بن کے بیٹھے ہو تے بولن چولن دے نہیں رنگ تے اسی تو ایک حدیث پاک اور سنا دینے ہیں جناب. کئی پھر چودھری صاحب مسجد چاہ کے پھر انہوں نے سبحان اللہ کہی تو شاید ہماری پرسنالٹی لوز ہو جائے. نہیں سبحان اللہ کہنے سے پرسنالٹی مزید بڑھ جایا کرتی ہے.
ہر بات میں خاموشی تو ہو سکتی ہے، پر جب قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہو تو پھر بولنا یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ، عبادت کہنا بھی اجر و عبادت ہے. پھر اگلی حدیث کا جملہ، تاردار ختم نبوت آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی تھی. سرکار نے فرمایا میری امت اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھاؤ. سب تو پہلے فرمایا میرا پیار. سنانا اور ہے سکھانا یہ فرق ہے نا. مطلب بچے چھوٹے گھر چاہتے ہیں ہوں ایک باپ ہے وہی کوشش ہوتی کہ جب میرا بیٹا بولے تو پاپا کہے جی کہ ساڈے پنڈ کی گل آ. اچھا چلو ٹھیک. اچھا ماں کی کوشش تھی کہ میرا بیٹا ماما کہے جی ہے. اب تربیت کا ابتدا شروع ہو گئی. ماں اور باپ اپنے سے کام شروع کرتے ہیں، پر صحابہ کا مزاج ذرا مختلف تھا. ہائے 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 ہائے، صحابہ کا مزاج ذرا مختلف تھا. جب ان کے یہاں کو بچے کی ولادت ہوا کرتی تھی تو وہ یہ دل نہیں کرتا تھا کہ ہمارا پتر پاپا کہے ماما کہے، وہ یہی کر دل کرتے تھے جب بھی ہمارا بیٹا بولے یا نام خدا لے یا زبان بنام مصطفیٰ لے. اور اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے تربیت اولاد کا جناب. یہاں تو الحمدللہ ایک تربیت کا پورا ماحول ہے نا الحمدللہ، ورنہ کالج یونیورسٹی کے ماحول کے اندر کیا چل رہا ہے ہم اس پہ ڈسکس بھی کرنا شاید نہیں سمجھتے اس وقت مناسب. تربیت کیا کیا فقدان ہے. ہر باپ پریشان ہے کہ میرا بیٹا، میں نے کہا تو نے پوری زندگی بیٹے کو اپنا آپ سکھایا، اپنا آپ بتایا. کاش بیٹے کو ابتدا میں بٹھاتا، پھر سناتا، پھر سمجھاتا. جب بھی تیرا پتر کو کام کرتا اسے یہ بتاتا پتر ایسے کرنا سرینا دی سنت ہے. بس ہر وقت باپ اپنے بیٹے سے جب حضور کی باتیں کرے گا، پھر وہ بیٹا جب بلوغت پہ قدم رکھے گا تو فاسق اور کافر ہو کے نہیں مرے گا، بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا. وہ بیٹا رسول اللہ کا عاشق بنے گا. اور اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میرا پیار، پھر فرمایا میری اہل بیت کا پیار، اور پھر فرمایا قرآن سکھا دے اپنے پتر کو. آپ کے بچے ایجوکیٹر میں بھی جاتے ہوں گے، الائیڈ میں بھی، بیک ہاؤس میں، اور پتہ نہیں کی آج کل نکلا ہے. اتنا بچوں کا وزن نہیں جتنا بیگ کا وزن ہے. کیا خیال ہے مولانا کو جلدی کر گئے ہیں؟ ایسے ہی ہے جناب. تو اگلے جملے کی لذت تو لینا اگر آپ سمجھ جائیں. اچھا جس کے پاس وہ بیگ ہے نا 5 کلو کا، اس کا خود اپنا 2.5 کلو وزن ہے. لیکن حسن اتفاق کتنا لاجواب ہے. اسی طرف ایک مدرسے کا طالب علم ہے، وہ پہلے دن مدرسے سے آیا ہے. استاد صاحب نے اسے قرآن پاک تو نہیں دیا نا، اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ ہے. یہ جو ایجوکیٹر جا رہا ہے نا، اس نے 5 کلو کا جو وزن ہے پورا وہ اپنے بیگ پہ رکھا ہوا ہے، اور جو مدرسے پہ جا رہا ہے اس نے نورانی قاعدہ بھی. بادشاہ چپ کیوں کر گئے ہو؟ پھر لو. اور جس نے 5 کلو کا بیگ اٹھایا ہے اس نے بیگ بھی پیچھے رکھا ہے، اور جس نے جناب بالکل نورانی قاعدہ، ابھی یہ حافظ بنا نہیں ہے، عالم بنا نہیں ہے، ناظرہ پڑھا نہیں ہے، حفظ کیا نہیں ہے، یہ تو پہلے دن گھر سے نکلا ہے. یقول ما سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ وان الملائکۃ لتدع اجر عطا رداء لطالب العلم ان العالم یستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی الجوف والماء ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک تیرا بیٹا فیضان مدینہ میں آیا، دوسرا تیرا بیٹا ایجوکیٹر میں آیا. اب ان کا فرق چیک کرنا ہے تو حدیث رسول ہے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ نورانی قاعدہ لے کے گھر سے نکلا، ابھی حافظ بنا نہیں ہے، ابھی اس نے ناظرہ پڑھا نہیں ہے، اب حافظ بنا نہیں ہے، فرمایا اگر ابھی نورانی قاعدہ سینے سے لگا کے یہ بچہ گھر سے نکلا ہے کیا عزت ہے؟ فرمایا زمین پہ قدم بعد میں رکھے گا، فرشتے نوری پر اپنے قدم اس کے قدموں کے نیچے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو آپ کا شکریہ. تو یہ قرآن پاک ہے، شرف بخشا، عزت بخشی، وقار بخشا. تو کبھی بھی کسی آپ صاحب کی ٹوپی کا رنگ نہیں چیک کرنا، آپ صاحب آپ کی ٹوپی میں لی ہے. کبھی آپ صاحب کی جوتی بھی نہیں دیکھتی کہ آپ صاحب آپ نے جوتا بڑا سستا پہنا ہوا ہے،
کبھی آپ صاحب کا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ آپ کے کپڑے بڑے کسی برانڈ کے نہیں پہنے ہوئے. او بچے تیری نظر کہاں ہے؟ پر تو کیا جانے جن کے پروٹوکول کے لیے رب کے ملائکہ زمین پہ آ جائیں تو یہ عزت کا سبب تو قرآن ہے اور دین مصطفیٰ کا علم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن. فرمایا یا تو خود عالم بن، طالب علم بن، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کر. اگر یہ بھی نہیں کر، فرمایا ان کے پاس بیٹھ کے علم دین سن. فرمایا اگر ان کے پاس بیٹھ کے علم دین سن بھی نہیں سکتا تو کسی قرآن پڑھنے والے سے نفرت نہ کرنا، ان سے محبت کرنا، اللہ تمہیں ہر ہلاکت سے محفوظ رکھے گا. تو شرف کا سبب قرآن ہے، عزت کا سبب قرآن ہے. آج یہی وجہ سرکار نے فرمایا میرا پیار، میری اہل بیت کا پیار، قرآن کی تعلیم. فرقہ واریت مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، سچ بولنے سے میں رہ بھی نہیں سکتا. دونوں باتیں سمجھنا پڑیں گی. سرکار کی ترتیب کتنی حسین ہے. میرا پیار. او بھائی آپ مصر سے آئے ہیں، ازہر یونیورسٹی سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں بھائی یہ مجھے نہیں پتا، مجھے یہ ترتیب بتا. فرمایا سب سے پہلے میرا پیار، پھر میری آل کا پیار، پھر قرآن کی تعلیم، پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تو امت تک پہنچانا کہ اپنے بیٹے کو اس مدرسے میں داخل کروانا کہ تیرے بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی عام نہ ہو، مصطفیٰ کا عاشق بھی ہو، محمد عربی کی اہل بیت کا عاشق بھی ہو. یہ عظمت والی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا جناب. تو اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ تعلیم صرف آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام ہے، تعلیم صرف گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے جناب پرچی لکھنے کا نام ہے. میں نے ایک پڑھے لکھے سے کہا فلاں بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے. میں نے کہا اچھا کیا کرتا ہے؟ انگریزی بڑی بول لیتا ہے. تو میں نے کہا جس کے سینے میں پورا قرآن ہے وہ کیا جاہل ہے. کنسپٹ چینج ہو گیا قوم کا، مزاج مختلف بن گئے. ہم نے ایسا کلچر بنا دیا ہے قرآن پڑھانے والے وہ مسجد کا مولوی ہے اور بے حیائی سکھانے والے کو یہ بڑا جدید نظام ہے. مکمل مزاج بدل گیا. یہی وجہ ہے نہ ہمارے گھروں میں دین ہے، نہ ہمارے معاشروں میں دین ہے، نہ ہمارے جناب سماجی زندگی میں دین ہے، نہ ہماری سیاست میں دین ہے، نہ ہمارے معاملات میں دین ہے، نہ ہمارے معاشرے میں دین ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم خود بیمداروں کے خلاف ہیں اور اسلام دشمن فکر کی یہ سوچ ہے کہ اس قوم کو اگر دین سے ٹکرانا چاہتے ہو تو دیندار مشکوک کر دو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، عزت وہ نہیں جو بندوں کی نظر میں ہو، عزت وہ ہے جو رب کی نظر میں ہو. آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ تو آپ شوق پیدا کریں اپنے اندر قرآن پڑھنے کا، اور یہ والا طبقہ شوق پیدا کرے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کا. صلی اللہ علیہ نبینا حضرت ابی بن کعب یہ رسول اللہ کی امت کے بڑے ڈاڈے قاری ہیں. کیسا منظر ہوگا؟ ادھر قاری صاحب میرے جانے کے بعد کہیں گے یہی نام ملا اس بچے کو، اس نے بہت زبردست قرآن سنایا. حضرت میں تنہا گاڑی میں بیٹھ کے بھی سوچتا رہا کیا منظر ہوگا جب حضور فرما رہے ہوں گے کعب کھڑا ہو قرآن سنا. منظر کیا ہوگا؟ میں اگر کسی سے قرآن سنوں تو میں اشتہار پہ لکھتا ہوں نجم القرا، فخر القرا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. یہ نجم القرا، فخر القرا، کمال کر کیا ہے؟ بتا کعب بن ابی کے مقدر پہ کیا لکھوں جسے حضور کہیں قرآن سنا. روتے ہوئے نین بر سے، بندے ہاتھ، آنکھوں میں آنسو، کپ کپاتا ہوا وجود. حضور میں آپ کے سامنے، خود آپ صاحب قرآن نبی ہیں. تو اگلا جملہ میں وہ مفہوم حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ نے آہستہ نہیں بولنا. سرکار نے فرمایا کھڑا ہو کہ آپ قرآن سنا. کیوں؟ تیرا قرآن خدا بھی سننا چاہتا ہے، مصطفیٰ بھی سننا چاہتا ہے. کیسا منظر تھا. حضور اپنے غلام کے گھر سے گزرے، قرآن پاک کی آواز آئی، قدم رک گئے کائنات کے مالک رسول کے.
دوبارہ وہی لذت لیں. قدم رک گئے میرے رسول کے. حضور اس کے گھر پہ کھڑے قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب صحابی مسجد میں آیا سرکار نے فرمایا چاس آ گئی یار, لطف آ گیا آج. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا ہم سن رہے تھے, تو پڑھ رہا تھا ہم سن رہے تھے, تو پڑھ رہا تھا. 4-5 باری کیا تسی تو سمجھ لو جناب. جب تو قرآن پڑھ رہا تھا سرکار فرمایا اس وقت ہم سن رہے تھے. عرض کی حضور میرا مقدر آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ہم سن رہے تھے. تو اگلا جملہ بھی بڑا لطیف ہے. صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سنتے ہیں اور چاسنال قرآن سناؤں تو حضور آپ خوش ہو رہے تھے. یہ ربط اور تعلق تھا. قرآن کے عاشق ہیں وہی صحابہ آل بیت. غصہ پھر نہیں کرنا, سچی بات پھر سنانے لگا ہوں. کتنا مزاج مختلف ہے. جس کے ہاتھ میں 2 کڑے ہوں, 3-4 انگوٹھیاں ہوں, کلین شیو روز کرے. کون ہے تو؟ وہ کہے گا علی والا. میں بتاؤں علی والا کون ہے؟ رات کا پچھلا وقت ہے, پیر علی قرآن کھولتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ حسن جیسا بیٹا بھی آ جاتا ہے. ابا قرآن پڑھ کے حیدر روئے تو کیا لطیف سا جملہ تھا. جے سمجھ آ گیا تو تمہیں بھی بولی ساڑی سواد دے گی. پیر علی نے روندیوں یا کھانا لا کیا چل پتر حسن سنا کل. ابا جی حکم, ہاں سن بیٹا. ابا جی تسی روندے کیوں قرآن پڑھ کے؟ پیر علی جب تک قرآن پڑھتے تب تک روتے, جب تک قرآن پڑھتے تب تک روتے, جب تک قرآن پڑھتے. 2-4 منٹ میں توڑے گوڑا. جب تک قرآن پڑھتے تب تک روتے. پتر حسن نے پوچھ لیا ابا جی روندے کیوں؟ پنجابی سوادی زبان آ. فرمایا چپ کرو پتر, ڈاڈے نال گلاں کریے تو رون آ ہی جاتا ہے. اگر یہ طبقہ علی والا نہیں ہے تو کیا خیال ہے؟ وہ ہمیں ایموشنل بلیک میلنگ کرنے والے بظاہر جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہے کہ ہم علی والے ہیں. میں بتاتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذوق کیا تھا. عثمان غنی کیا ذوق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی جان ادھر تو ہمارے قاری صاحب تھوڑی سی 1.5 پارہ سنا دیں تو قاری صاحب سحری بھی کرنی ہے. یہ اکاڑے کی بات نہیں ہے یار, ہمارے گاؤں کی بات ہے. آپ ایسے پریشان ہو گئے, بولے کوئی مسئلہ نہیں, اچھا کوئی مسئلہ بڑی بات. قاری صاحب ذرا سمجھتے گئے ہو. قاری صاحب آج آپ اتنا لمبا کر دیا, میں سنانے لگا ہوں. آپ محسوس کرنا اگر دل ہو اور دل میں مالک رہتے ہوں. وہ بھی عثمان غنی تھا جو ہر رات 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا. 1 رکعت میں 1 قرآن, دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم کر دیا. چلو میں قرآن کے ایک اور عاشق کو بتاتا ہوں. اس کا نام کیا؟ یار غار مصطفیٰ, مزاج شناسائے نبوت, اصدق الصادقین, سید المتقین, امیر المومنین, خلیفہ بلا فصل, قیامت تک کے رسول اللہ کی امت کا پیر ابو بکر صدیق, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بستی میں گئے, کیا سٹائل ہوتا تھا صحابہ کا. یہ میرا عنوان نہیں ہے, ورنہ کبھی اس پہ آپ نیٹ پہ بھی خطاب سن لیں صحابہ کا انداز تبلیغ کیا تھا. صحابہ جب کسی کافر کے پاس جاتے تھے نا, انہیں یہ بھی کبھی کبھی کہتے تھے اوے گلاں گلاں ساڑیاں نہ سن, ایک کری ساڑے نبی نو ویکھ ہی لے. کیا سا انداز تھا. چل چل کوئی بات ہماری نہ سن, پر چل ایک کری ہمارے سجن کو ویختل ہے, تختل ہے نا. صدیق اکبر ایک بستی میں گئے, چوک پنڈ وچ کھلو کے علی یہود کی بستی تھی. بلند آواز سے سورہ ملک شروع کر دی. جب صدیق اکبر نے قرآن پڑھا آواز بلند تھی. کئی جوان حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے, یہودی تھے. حضرت صدیق اکبر زبان سے بولے کچھ نہیں, بس قرآن سنایا. جب سیدنا صدیق اکبر نے مکمل کیا, انہوں نے کہا باقی گلنا بعد کرنا, کلمہ پہلے پڑھو. وہ دوسرا دن پھر ہوا, حضرت صدیق اکبر پھر چلے گئے. پھر صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تیسرا دن پھر ہوا, حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا کہ ساری بستی صدیق اکبر کا قرآن سن کے مسلمان ہو گئی. اب وہ بستی والے صدیق اکبر کے ساتھ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے,
سرکار رسالت والسلام سے صدیق اکبر نے عرض کی حضور سارے تواڈے نوکر بن گئے نے تے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آ گئے. فرمایا ابو بکر تو نے کیا کیا ہے کہ تھوڑے وقت میں ساری بستی کو کلمہ پڑھا دیا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور کچھ نہیں کیا, بس قرآن سنایا ہے. آیا شاباش, ویری گڈ جناب, حق چاہتے, ویری گڈ. حیدری والے بھی ہم ہیں جناب, ہم صحابہ والے بیت کے در کے سگ ہیں, غلام ہیں. پھر اگلا جملہ حضور کچھ نہیں, قرآن سنایا ہے. یہ ربط تھا, تعلق تھا, ایک یہ لذت تھی. اگر نصیب ہو جائے, اگر قرآن پڑھنے کا شوق میسر آئے. یہ بھی ان طبقے سے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر قرآن سے ربط اور تعلق ہو نا, یہ ٹکر شکر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں روٹی کا مسئلہ ہے؟ اس سے بڑی انسان کی غلط فہمی کیا ہے؟ مالک خالق تیرا میرا خالق بنا کے آندا سی روٹی دی ٹینشن نہ لئی. تو آج سب سے بڑی ٹینشن نہیں روٹی کی ہے نا. ہر بندہ چاہ رہا ہے, جس کے پاس 2 ہیں وہ کہتا ہے 3 ہو جائے, 3 والا 4 کے چکر میں آئے. ایک صوفی کا بڑا جملہ ہے جو میرے دل کو لگا اور آپ بھی سن لیں. وہ کہتے تھے مولوی دولت مند رجیا میں کدے نہیں ویکھیا. ہاں بس اپنا مزاج بنا لیں, میرا لاکھ میں گزارا ہوتا ہے ہو جائے ٹھیک ہے, بس 50 میں ہوتا ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کہاں تک جائیں گے آپ؟ فرمایا دولت مند اسی کدے رجیا نہیں ویکھیا. وہ حضرت عثمان غنی کا ایک سجن ہو, وہ بھی رسول اللہ کا صحابی ہو, آخری وقت ہو. حضرت عثمان غنی واہ سارے پیسے لے کے جان, بیٹیاں ہی بیٹیاں نے, آپ نے جا کے فرمایا تیریاں بیٹیاں نے, دنیا تو جا رہے ہیں, اے تیریاں بیٹیاں میں پیسے دے رہے ہیں. کیا حسین جواب تھا. ہو غلام نے کیا لطیف جواب دیتا رسول اللہ دے غلام. حضرت عثمان غنی نو کہنے لگے جناب پیسے شیسے اپنے کول رکھو, تسی آ گئے ہو یہی کافی ہے. انہوں نے کہا جناب تواڈے جان تو بعد تواڈیاں دھیاں دا کی بنے گا؟ فرمایا ساڈیاں دھیاں نو روٹی نہیں مکتی. کیوں؟ میں اپنے نبی تو سنیا چیز جس گھر سورہ واقعہ پڑھی جاندی ہوئے. میں کو دھیاں نو پلازے بنا کے نہیں دیتے, پر سورہ واقعہ سکھا دیتی ہے. کیوں؟ اے سورہ واقعہ پڑھ دے رہن گے, اللہ رزق دی بارش فرماندا رہے گا. یہ وہ برکت والی کتاب ہے, یہ وہ عزت والی کتاب ہے, وہ یہ شرف والی کتاب ہے. اور یہ اس کتاب, اچھا آخری بات سن لیں, اس کے اسرار و رموز, معرفت. قیامت تک ہمارے بعد پتہ نہیں کب آنی قیامت, جب بھی اہل علم قرآن کھولیں گے, نیا لذت, نئی سوچ, نئی فکر, علم کی دنیا کا ایک نیا محاذ سامنے نظر آئے گا. حضرت سیدنا و مولانا پیر علی سرکار حیدر کرار کا وہ تاریخی جملہ, فرمایا گلہ کر دے ہو, قرآن میرے نبی کا معجزہ بھی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے, نہیں ہے تو پھر بھی کہہ دے. لیکن اس پہ بھی علامہ کی ملمت کی گل تو پھر مولویوں سے اوپر ہے نا. فرمایا اللہ نے حضور کو سراپا معجزہ بنایا, پر امت نے کوئی بھی حضور کا معجزہ دیکھا تو نہیں ہے بظاہر. حضور اشارہ کیا, چند ٹوٹ گئے, اسی ویکھے اوے آپ پتہ نہیں نہ ویکھیا. ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاری اوسی حضور کے جتنے بھی معجزے ہیں ہم نے بظاہر دیکھے نہیں ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ قرآن تو اس امت کے آخری زمان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے نا. فرمایا جب قرآن کھولیں گے تو یاد نبیوں کا سلطان آ جائے گا. یہ قرآن حضور کا بڑا عظیم معجزہ ہے. اہل عرب کو اپنی زبان پہ آج بھی بڑا نخر ہے. روزانہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور بتوں کی شانوں میں قصیدے لکھنے اور جا کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دینے. شام کا وقت ہونا, بڑے بڑے کافروں نے آ کے داد دینی, یار اس شاعر نے کمال لکھا, اس نے کمال لکھا, اس نے کمال لکھا, اس نے کمال لکھا, اس نے کمال ہی کر دیا ہے. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میرے نبی پہ نازل فرمائی. حضرت مولا علی نے اس سورہ کوثر کو چمڑے پہ رکھ کے لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا. اب مجھے تجھے تو ترجمہ سنانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. وہ تو اہل عرب تھے, انہیں تو یقیناً ہر بات کے معنی تھے, وہ واقف تھے. جب سیدنا مولا علی نے چمڑے پہ لکھ کے سورہ کوثر کو بیت اللہ سے لٹکایا, شام کو بڑے بڑے کافر آئے. یہ قرآن کی عظمت کا جملہ ہے. انہوں نے کہا اوے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, پر یہ کس نے لگایا؟ انہوں نے کہا جی علی لگا کے گیا. اس نے کہا اس کلام کا نہ جواب ہے, نہ جوڑ ہے, نہ ثانی ہے, نہ ایسا ہے.
اب میں بات لمبی ہو جائے گی بھائی جان، ہم ادھر ہی مختصر کر دیتے ہیں. اب کیا بات تھی کہ عرب کے ان کافروں کو بھی سمجھ آ گئی الکوثر. وہ تو بات تھی نا جو عرب کے ان کافروں کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اب اس طرح کرو کہ ساری اتار دو، علی والی لگی رہنے دو. میں دوبارہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ساریاں تختیاں لا لو، تیا جڑی پیر علی لائی ہے لگی رہن دیو. کیوں؟ فرمایا تواڈے کلام اس کلام دے سامنے کچھ بھی نہیں. وہ عزت والی کتاب ہے، وہ شرف والی کتاب ہے. اور یہی باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں میں قرآن کا کتنا بڑا عاشق ہوں. ان علی قال واللہ ما نزلت آیۃ الا وقد علمت فیما نزلت واینا نزلت وعلی من نزلت ان ربی وهب لی قلبا عقولا لسانا تلقا. کیا لڑی گل ہے. فرمایا میں قرآن کا کتنا بڑا عاشق ہوں. فرمایا میں قرآن کی ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں، وقت نزول بھی جانتا ہوں، مقام نزول بھی جانتا ہوں. جو آیت مکے میں نازل ہوئی علی جانتا ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی علی جانتا ہے، تاکہ قیامت تک زمانے کو پتہ لگ جائے پیر علی کی پہچان چرس نہیں، قرآن ہے. یہ ربط قرآن کے ساتھ ہے. اب اگلی بات اور آخری بات وہ کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کا جواب، آستہ بولو، جس کا جواب، جس کا جوڑ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. یہ تقریر ادھار ہے پھر صحیح. لا یاتون بمثلہ. فرمایا گلاں کر دیو سارے جنوں انس کٹھے ہو جاؤ، لے آؤ قرآن دا جواب جے لیا سکتے ہوتے. یہ سٹائل کتنا حسین ہے. اسی بھی کسی نال پھڈا پا لیا، جڑ کے آئی ہیں ساڈے نال. اللہ فرماتا ہے قرآن پہ زبان کھولتے ہو، جڑ کے آؤ. تو اب بھی میرے ساتھ وہ بولے جس کا اندر من جائے. سچ بتا، جس نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کا جواب نہ ہو، صاحب قرآن کا جواب کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا سارے جنوں انس اکٹھے ہو جائیں قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، تو صاحب قرآن کا مثل کیسے ہو جائے گا؟ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرائم کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرائم کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی، ہاں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جوان. سارے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، 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 تو جانے جانا. اپنے نبی کو جان کہتے ہو تو مل کے کہو، تو جانے جانا. نہ تو جانے جانا، شاباش. تو جانے جانا، تو جانے جانا، تو
जाने जाला, तो जाने जाला, तो शाहे खोबा, तो जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी। ना बन सकी है, ना बन सकी। तो अगर आप इजाजत दें तो एक आयत पढ़ देते हैं, हम भी जरा कुछ इतनी हाफजों में गलतियां निकालने वाले भी कई होते हैं, माफी दे देना, कोशिश तो करेंगे काम चल जाए। तो कुरान का जवाब है, अगर आप दब के सुभान अल्लाह कहते आयत पढ़ दें जनाब जरा। तेरे मेरे रब ने कुरान मुकद्दस से दूसरे मकाम अंदर फरमाया, कुल फातो बिअश्रि सुवारी। यही मजमून तीसरे मकाम में आया, वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना 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 अब्दिना। तर्जुमा क्या है? ला बन सकी। मेरा देने ऐसा नो इतने तो गुजारा करना चाहिए था। एक शेर ही बड़ा साड़ा। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? हम अपने मौजू पे रहे ना फिर सफर लंबा हो जाएगा। तो ये अजमत वाली किताब है। तो आज अपने बच्चों को शौक अपने अंदर पैदा करें कि एक बेटा हाफिज बनाऊंगा, दीन पढ़ाऊंगा। क्या ख्याल है तेरा डॉक्टर बेटा तेरे लिए जरिया नजात है? हैं? मैं तो ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं, उनका बाप बूढ़ा हो जाए तो वो कहते हैं हाँ बाप की खिदमत के लिए कोई बंदा रखते हैं। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब ये तेरा बाप 2-2 करोड़ की फीस तो तेरे लिए देता रहा, खुद बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे इतना पता है जब कोई हाफिज कुरान होगा ना उसके सामने बाप बीमार हो तो फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। तो तेरी मेरी जरिए नजात का सबब हमारा डॉक्टर बेटा भी नहीं है, इंजीनियर बेटा भी नहीं है, हाँ हाफिज एक कुरान है, हाँ आलिम दीन है। अगर खुदा नसीब करे ये सिलसिला वो जारी कर दे, उन्हें कहा कि सोना सी हुण सोने ते सुहागा हो गया। और फिर एक बेटा जो तूने हाफिज बनाया, फिर वो आगे हाफिज बनाए, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, तू कब्र में जाएगा तो ये हजारों साल का ये सिलसिला तेरे लिए जरिया नजात बन जाएगा। तो लिहाजा शहजादो कुरान से मोहब्बत भी करो, कुरान से कुछ ही बोलो, कुरान से। चलो मोहब्बत कुरान में भी शायद 1.5 मिनट की बात मेरी बाकी रह गई है, तकरीर हमारी खत्म हो गई है। वो हजूर के सहाबी थे, सरकार ने उन्हें इमाम बना के भेजा गांव में। वो रोजाना जब नमाज पढ़ते मगरिब की तो सब भी सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह, इशा पढ़ाते तो फिर भी कुल हुवल्लाह, फजर पढ़ाते तो फिर भी कुल हुवल्लाह। ये उकाड़े की बात नहीं है, मौलवी की एक बात का मसला बन जाए तो फिर पीछे वालों के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच में कहा, वो 2-4 दिन गुजरे तो उसी गांव के 2-4 बंदे, ये समझाने के लिए मैं आपको मजीद बात आसान कर रहा हूँ, यर्ज की या रसूलल्लाह वो आपने हमें मौलाना दिए हैं, कुरान तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं पर एक ही सूरत हम दी है। हुजूर वो तो कुल हुवल्लाह ही पढ़ते हैं, इखलास ही पढ़ते हैं,
مغرب پھر قل هو اللہ، عشاء پھر قل هو اللہ، اور فجر سرکار نے فرمایا بلاؤ میرے غلام کو. ہم آہستہ آہستہ ہی بات کر کے ہم جانے لگے. غلام آ گیا، سرکار نے فرمایا حافظ ہے؟ حضور ڈاڈا پکا حافظ ہاں، میں قرآن دا ڈاڈا پکا حافظ ہاں. تو فرمایا کیا خیال ہے؟ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ رب کے عاشق بھی تھے نا. عرض کی حضور پورا قرآن سبحان اللہ، پر اس سورت سے مجھے عشق ہے. ہائے ہائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضور مجھے اس سورت سے عشق ہے، پیار ہے، آتا تو مجھے پورا قرآن ہے، اس لیے میں سورہ فاتح اخلاص ہی پڑھتا ہوں. اب بھائی سبحان اللہ نہ بھی کہنا، سن لینا. مسکراتے ہوئے میرے رسول نے فرمایا جس نے میرا جنتی غلام دیکھنا ہو، ہائے ہائے ہائے، فرمایا اس کے چہرے کی زیارت کر لو. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والے دوزخی نہیں ہو سکتے. اور اگلی گل بھی بڑی ڈاڈی ہے، جو قرآن کی ایک سورت سے پیار کرے اگر وہ جنتی ہے تو جو پورے قرآن سے پیار کرے جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا. یہ صرف تو یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے. تو آخر میں آپ کو یہ آپ کا بھائی عرض کرنا چاہتا ہے کہ اپنے مدارس دینیہ کو مضبوط کرو حضرت، کہ آپ دستے بازو بنو، اپنے بچے بھی اس جامعہ میں داخل کروائیں، اور لنگر شنگر بھی چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جو کہتا ہے ڈپریشن بن گیا اور میرے گھر کے حالات نہیں ٹھیک اور کالا نیلا پیلا چٹا جادو ہو گیا ہے، کہ آپ مسکرا پڑے ہیں. میں نے تو مسئلہ سمجھانا تھا. ہمارے گھر میں بڑی بے سکونی ہے، جادو ہو گیا، نظر بد ہو گئی ہے، تو فقیر ایک نقصہ دینے لگا ہے، اس پہ آپ عمل کرو. حکیم والا نقصہ نہیں، مولوی والا، اس پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. فرق نہ ہو تو فقیر کا نمبر آپ کو دے دیں گے مولانا، آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے. ہر 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ایک کھانا دین کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کھا، سارا کام ٹھیک ہو جانا. ٹھیک ہے نا؟ جو گھر اپنے لیے بناتا ہے نا وہ اٹھا، سبزی ہے، گوشت ہے، جو بھی ہے، جو تیرا دل کر رہا ہے. اور آج زوجہ سے کہا یار ذرا تو نہیں بنائے گی، یہ سارا کچھ مجھے دے، مدرسے آ جا، مدرسے ادھر کہے قاری صاحب آپ بنوائیں گے، ہم مل کے کھائیں گے. اور پھر ان درویشوں سے کہنا ہے او پتر کھاؤ بھی اور ایک ہاتھ اٹھا دو. یہ کچھ بھی نہ بولن، صرف ہاتھ ہی چک دین، اپنا کام ہو جائے گا بھائی. بس بس یہ 12 سال کے، 14 سال کے، 10 سال کے، یہ جنتی پھول، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ نہ مولوی کے لیے صرف ہاتھ اٹھا دیں بس، تو آپ کے گھروں کے ماحول بدل جائیں گے، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. اس کا مطلب ہے کسی بندے نے اب اٹھنا سوائے میرے. آپ نے پکیاں کیتا نا جی. میری اس وقت صحت بھی ایسی ہے کہ میں بالکل جو ہے نا جی آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ خطاب بھی میرے لیے امتحان تھا. تو یہ لمبا انشاءاللہ پھر کبھی ہم ملاقات ہوگی. آپ سب ادھر تشریف رکھیں گے. فقیر اسی لمحے اجازت کا طالب ہے. یہ خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ضرور بیٹھیں. السلام علیکم. تمام احباب تشریف رکھیں بھی.